اگر آج رومی سلطنت قائم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بہت حیران کن بات ہے، پر اگر ایسا ہو گیا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، آئیے جانتے ہیں۔ رومی سلطنت کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب اگسٹس سیزر نے 31 قبل مسیح میں خود کو روم کا پہلا شہنشاہ قرار دیا، اور 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کے زوال کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ رومی سلطنت کا آغاز شہنشاہ اگسٹس کے دور سے ہوا ہے۔ سینٹ کی طاقت محدود تھی اور شہنشاہ کی حمایت کے لیے ایک عضو بن گئی۔ اگسٹس اور ڈیوکلیٹن کے درمیان کا دور ہائی امپائر کہلاتا ہے، جب کہ لو امپائر ڈیوکلیٹن اور مغرب میں رومی سلطنت کے زوال کے درمیان کا دور ہے۔ روم نے 6 صدی قبل مسیح میں جمہوریہ روم کے قیام کے فوراً بعد ہی پھیلنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ یہ 3 صدی قبل مسیح تک اطالوی جزیرہ نما کے باہر پھیل نہیں سکی تھی۔ خانہ جنگی نے 1 صدی قبل مسیح کے وسط میں رومن ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جن میں پہلے جیولیس سیزر اور پومپیو کے درمیان اور آخر میں آکٹیوین اور مارک اینٹنی کے درمیان جنگیں ہوئیں۔ سلطنت کے دارالحکومت روم کے متعلق طاقت وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی گئی۔ 235 اور 300 کے درمیان روم کی واحد ترجیح دیگر علاقوں اور فارس سے مسلسل حملوں سے اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا تھا۔ ان چھاپوں کے دباؤ نے فوج کو 235 میں اقتدار سنبھالنے پر اکسایا۔ اس دور کو فوجی انارکی کا نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 50 سال تک جاری رہا۔ اس وقت کے شہنشاہوں کا ایک ہی مقصد تھا، سلطنت کے دشمنوں سے لڑنا اور سرحدوں کو محفوظ بنانا۔ ان مسلسل جنگوں کے نتیجے میں فوج کو برقرار رکھنا بہت مہنگا پڑا، اور اس طرح سلطنت بکھرتی گئی۔ قرضوں سے معذور اس کے نتیجے میں آبادی غریب ہو گئی، اور بہت سے لوگ اپنی شناخت اور اقدار کھو بیٹھے۔ بہت سے لوگ اپنے مذہبی عقائد کو بھی بھول بیٹھے، خاص طور پر مشرق سے نئے عقائد کی آمد کے ساتھ ساتھ۔ 117 AD میں اپنے عروج پر رومی سلطنت بحیرہ روم اور مشرقی وسطیٰ کے سب سے طاقتور سلطنت تھی۔ تاہم تمام سلطنتوں کی طرح تاریخ بھی رومیوں کے لیے ظالمانہ تھی، اور یہ جلد ہی وقت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے یورپ اور دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود 21ویں صدی میں اگر یہ سلطنت دوبارہ متحد ہو جائے تو کیسی ہوگی؟ ہمیشہ کی طرح پہلی چیز جس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے وہ ہے نئی تعمیر شدہ رومی سلطنت کی آبادی اور زمین۔ سب سے پہلے کل 53 ممالک شامل ہوں گے، جو کہ 60 ملین مربع کلومیٹر کے رقبے پر اپنی تمام یا کچھ زمین سلطنت کے لیے کھو دیں گے۔ لیکن یہ صرف ہندوستان سے آگے ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ دنیا کا 7واں بڑا ملک ہوگا، لیکن آسٹریلیا اور برازیل جیسے دوسرے بڑے ممالک سے پیچھے رہ جائے گا۔ رومن سلطنت کی آبادی بھی 549 ملین کے لگ بھگ ہوگی۔ یہ بہت بڑا اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا آبادی والا ملک ہوگا، جو کہ امریکہ سے بہت آگے لیکن ہندوستان اور چین سے پیچھے ہوگا۔ اس کے بعد کیپٹل سٹی کافی قابل بحث ہوگا، کیونکہ رومن امپائر کے چند تاریخی دارالحکومت تھے، لیکن سب سے زیادہ ممکنہ انتخاب روم یا استنبول ہوں گے، کیونکہ یہ تاریخی رومن کیپٹل تھا اور پہلے سے ہی جدید دور کے اٹلی کا دارالحکومت بھی رہ چکا ہے۔ تاہم روم کی آبادی بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ اسے نئی سلطنت کے سب سے بڑے 10 شہروں میں بھی جگہ نہیں بنانے دیا جائے گا۔ لیکن اس سے بھی پہلے 180 عیسوی تک روم شہر دنیا کا پہلا شہر تھا جس کی آبادی 1 ملین لوگوں پر مشتمل تھی۔ اگر ہم فرضی سرمایہ قیاس کریں تو اس سلطنت کے لیے اہم شاید استنبول ہوگا، جو ایک تاریخی دارالحکومت بھی رہ چکا ہے، اور یہ سلطنت کا پہلا دارالحکومت تھا۔ سلطنت کے دور میں اسے قسطنطنیہ بھی کہا جاتا تھا۔ آج استنبول کی آبادی تقریباً 16 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ 580 AD میں اصل سلطنت کے دوران شہر کی بلندی پر آبادی 5,50,000 لوگوں پر مشتمل تھی۔
اس سلطنت کا سب سے بڑا شہر مصر میں موجود قاہرہ ہوگا، جس کی آبادی 2 کروڑ کے مقابلے میں روم کے چھوٹے سے 4 ملین کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوگی۔ یہاں سلطنتوں میں سر فہرست 7 بڑے شہری علاقے شامل ہوں گے، جن میں قاہرہ، استنبول، لندن، پیرس، میڈرڈ، بغداد اور الیگزینڈریا شامل ہوں گے۔ رومن سلطنت ایک انتہائی خوشحال ملک بھی ہوگی، جس کی برائے نام جی ڈی پی $18 ٹریلین کے بڑے پیمانے پر مشتمل ہوگی، جس کی بنیادی وجہ برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے اعلیٰ جی ڈی پی ممالک کی سلطنت میں شامل ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ یہ بہت بڑا جی ڈی پی اسے دوسرے امیر ممالک جیسے جاپان اور جرمنی سے آگے رکھے گا، تاہم یہ چین اور امریکہ سے کافی پیچھے ہوگا۔ سلطنت کے امیر علاقوں میں انگلینڈ، فرانس اور جرمنی شامل ہوں گے، جبکہ زیادہ غریب علاقوں میں عراق، آرمینیا اور لیبیا شامل ہوں گے۔ اس وجہ سے اوسط آمدنی سلطنت کے اندر شہریوں کی تعداد تقریباً $24,623 ہوگی، اور یہ بہت کم قیمت ہے۔ اس لحاظ سے سلطنت دنیا میں 52ویں نمبر پر آئے گا۔ اور اوسط شہری کتنا پیسہ کما رہا ہوگا، جو اسے قزاقستان سے آگے لیکن لٹویا سے پیچھے رکھے گا۔ اس کے باوجود رومن سلطنت کی آمدنی کی شرح بہت زیادہ ہوگی، جو کہ دنیا کی مصروف ترین نہر اور مشرق وسطیٰ کے تیل کے بیشتر ذخائر پر قابو پا لے گا۔ رومن سلطنت کے پاس بھی ایک بہت بڑی فوج ہوگی، کیونکہ یہ بہت زیادہ ممالک پر مشتمل ہوگی، جن کے پاس برطانیہ، فرانس، ترکی اور اسرائیل جیسے بڑے پیمانے پر فوج ہوگی۔ اس کی وجہ سے سلطنت کے پاس تقریباً 6 لاکھ سپاہیوں کی بڑی تعداد موجود ہوگی۔ یہ آسانی سے اسے دنیا کی سب سے بڑی اسٹینڈنگ فورس کے ساتھ پہلے نمبر پر رکھ دے گا۔ رومن امپائر کے پاس برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کی وراثت میں بڑے پیمانے پر جوہری ہتھیار بھی ہوں گے۔ ان سب کے ہونے سے مجموعی طور پر 930 کے قریب جوہری ہتھیار بن جائیں گے، جو ان کی مخالفت کرنے والے کسی بھی قوم کے لیے یقیناً خطرہ ہوگا۔ ہمارے پاس آخری 2 بڑے سوالات ہیں: اس سلطنت میں زبانیں کیا ہوں گی اور کون سے 2 غالب مذاہب ہوں گے؟ شروع کرنے کے لیے ملک کے اندر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان یقیناً عربی ہوگی، جو آبادی کا 32% حصہ بولے گا۔ فرانسیسی دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہوگی، جو تقریباً 14% کا حصہ ہوگا، جبکہ ترکی تقریباً 9.5% کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے گی، اور اس کے بعد اطالوی اور انگریزی مل کر تشکیل دیں گے۔ اور آخر میں ہمیں کیا دریافت کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنے وسیع ملک کا مذہبی میک اوور کیسا نظر آئے گا؟ بنیادی طور پر مسلمان سب سے بڑا مذہبی گروہ ہوں گے۔ جدید سلطنت کے اندر 44.6%، جو کہ 42.2% سنی مسلمان اور 2.4% شیعہ مسلمان پر مشتمل ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے جدید رومی سلطنت دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک بن جائے گی، اور عیسائی اجتماعی طور پر دوسرا بڑا گروہ ہوں گے، جو آبادی کا 39.3% حصہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید رومی سلطنت بھی دنیا کی سب سے بڑی عیسائی قوم بنے گی۔ یہودی کل آبادی کا صرف 1% حصہ بنائیں گے۔ یہ سوچنا واقعی دلچسپ ہے کہ ایسا ملک کیسا نظر آئے گا، جدید دنیا کی طرح اور جدید ٹیکنالوجی اور جدید خیالات کے ساتھ، اور مجموعی طور پر رومن امپائر یقینی طور پہ ایک عالمی سپر پاور اور ایک ایسی قوت بن جائے گی جو ناقابل شکست ہوگا۔